یہ ایک پنکھا بند کر دو، یہ والا، یہ والا، یہ پنکھا بند کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منحۃ الباری بشرح شرح السنہ للامام البربہاری پر آج یہ ہمارا چوتھا درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسلام کے ایک انتہائی خطرناک اور گمراہ فرقے خوارج کے 10 اوصاف پر بحث کی تھی۔ ان کے مزید اور کون کون سے اوصاف ہیں، آج ہم یکے بعد دیگرے ان اوصاف کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 11ویں صفت ان کی یہ ہے کہ انہم یطعنون علی امرائہم، اپنے حاکموں پر وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ جی، دوسرے وَيَشْهَدُونَ عَلَيْهِمْ بِالضَّلَالِ، اور ان کے گمراہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمراں، ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ الزامات ہیں، اور ہمارے یہ حکمراں گمراہ ہیں۔ تو یہ اپنے امراء اور اپنے حکمرانوں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں اور ان کی گمراہی کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے جو حکماء ہیں یہ سب گمراہ ہیں۔ اور اس معاملے میں وہ اپنے سردار اور اپنے لیڈر عبداللہ ابن ذی الخویسرہ کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن ذی الخویسرہ، اس کی تفصیل علماء بتا چکے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو یہ شخص آیا عبداللہ ابن ذی الخویسرہ، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ آپ لوگ عدل نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ تو یہ مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں، مسلمانوں کے جو رہنما ہیں، ان پر یہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن ذی الخویسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا کہ آپ عدل نہیں کرتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ عبداللہ ابن ذی الخویسرہ کے متبع ہیں، یہ ان کی 11ویں صفت ہے۔ 12ویں صفت یہ ہے انہم یخرجون علی حین فرقۃ من الناس، لوگوں کے درمیان جب انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ
اس وقت نکلتے ہیں. امن و امان اگر رہتا ہے اور لوگ متحد رہتے ہیں تب یہ حرکت میں نہیں آتے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیل رہا ہے اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہو رہے ہیں، اس اختلاف کے وقت یہ لوگ ظاہر ہوتے ہیں مزید امن و امان کو خراب کرنے کے لیے اور تفرقے کو مزید ہوا دینے کے لیے. تو یہ ان کی 12ویں صفت ہے کہ انہم یخرجون علی حین فرقۃ من الناس. مسلمان اگر تفرقے میں مبتلا ہو جائیں، اختلافات کا شکار ہو جائیں، تو گمراہ فرقے ان کے درمیان آ جاتے ہیں اور اس فرقے کو اور انتشار کو مزید ہوا دیتے ہیں. یہ ان کی 12ویں صفت ہے. 13ویں صفت کیا ہے؟ یہ دیکھیں، انہم یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ بشیء. یہ دعوت دیتے ہیں قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. خاص طور سے انہم یدعون الی کتاب اللہ، وہ قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. ولیسوا منہ فی شیء، جبکہ ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہتا. قرآن کی طرف بلاتے ہیں یہ یدعون الی کتاب اللہ. ارے بھائی ہم قرآن سے استدلال کرتے ہیں، ہم قرآن پیش کرتے ہیں، تو وہ کتاب اللہ کی طرف، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، قرآن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وَلَيْسُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، قرآن حکیم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. آگے دیکھو، أَيَسْتَدِلُّونَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کی کتاب سے استدلال کرتے ہیں. وَيُخْطِئُونَ فِي وَجْهِ الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ، اور ان کا جو استدلال کا طریقہ ہے وہ غلط ہوتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ قرآن ہی سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس یہ دلیل ہے قرآن کی، تو قرآن سے استدلال کرتے ہیں مگر وجہ استدلال یعنی استدلال کا طریقہ غلط ہوتا ہے. مثلا عید میلاد النبی کہتے ہیں قرآن حکیم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، آؤ ہم دلیل دیتے ہیں کہ عید میلاد النبی قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، کتاب اللہ کی بات کر رہے ہو نا، دلیل لاؤ. کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے جب عیسیٰ سے کہا، جب حواریین بہت بھوکے تھے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے خوان نعمت نازل فرمائے اور ہم لوگ اپنی اس بھوک کو مٹائیں، دعا کی گئی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے ہمارے رب، ہمارے اوپر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں اور ان کھانوں سے ہم اپنی بھوک مٹا سکیں، اور ساتھ ساتھ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اور یہ دن جس دن یہ خوان نعمت آسمان سے اترے، ہم اس دن کو اپنے پہلوں کے لیے اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عید بنا لیں. دیکھو انہوں نے قرآن حکیم سے استدلال کیا. یستدلون بکتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب سے انہوں نے استدلال کیا، لیکن یخطئون فی وجہ الاستدلال بھی، لیکن وجہ استدلال غلط ہے، استدلال کا طریقہ صحیح نہیں ہے. آیت انہوں نے پیش کی کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو سلامت و مصادر تلقی، ماخذ شریعت، جہاں سے آپ شریعت لے رہے ہیں وہ صحیح ہونا چاہیے، اور دوسرے استدلال کرنے کا طریقہ یہ صحیح ہونا چاہیے. تو یہاں تو قرآن پیش کیا گیا، ہمارے پاس دلیل ہے عید میلاد النبی کی، ٹھیک ہے بھائی، کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے، قرآن پیش کیا گیا، لیکن وجہ استدلال غلط ہے. وجہ استدلال غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی
गुमशुदा भेड़ों के दरमियान भेजे गए थे, हमारे लिए नहीं थे वो। उनकी नबूवत सिर्फ बनी इसराइल तक महदूद थी। और इस दुआ का मतलब यह हुआ ले अव्वलेना, हमारे पहलों के लिए जो इस वक्त मौजूद हैं, और उसके बाद जो ईसाइयों की जो नस्ल आएगी आगे, ईसाइयों की आने वाली नस्ल के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। देखिए वजह इस्तिदलाल गलत है ये। और उसूल फिक्ह का एक कायदा है, शरअ मा कबलना या शरअ मन कबलना, हमसे पहले जो शरीयतें गुजरी हैं हम उन पर उस वक्त तक अमल नहीं कर सकते, पिछले नबी की किसी भी बात को बतौर शरीयत नहीं ले सकते जब तक कि हमारा नबी उस फेल की तायीद न करे। अगर वो तायीद कर देता है तो फिर वो हमारे यहां भी शरीयत है, और अगर वो तायीद नहीं करता या उससे उस बारे में कोई दलील नहीं मिलती तब हम उसको बतौर शरीयत नहीं मान सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदल अव्वलिना व आखिरना का यह मतलब मुसलमानों को नहीं बताया है। गोया कि किताबुल्लाह को पेश किया गया मगर वजह इस्तिदलाल गलत है। अब जैसे और कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू, अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर इन्हें खुश होना चाहिए। यह इस्तिदलाल भी सही नहीं है। आयत करीमा पेश की गई मगर वजह इस्तिदलाल सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप तफसीर करेंगे कि रहमत का यह माना होता है, डीजे बजाना होता है, रहमत का माना उछलना कूदना होता है, गाने बजाने होते हैं, यह मतलब है रहमत का। गौर फरमाएं, कहा गया कि आप कह दीजिए कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर फबिज़ालिका फलियफ़रहू, इसके ऊपर उन्हें खुश होना चाहिए। अब कौन बताएगा कि ये अल्लाह का फजल क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है? ये नबी बताएगा, सहाबा बताएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इसकी तफसीर की है कि फज़लुल्लाह से क्या मुराद है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल इन्न फज़लल्लाहि हुवल इस्लाम व रहमतुल्लाहि हिया अल कुरान। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने तफसीर की है कि फज़लुल्लाह से मुराद इस्लाम है और रहमत से मुराद, उसकी रहमत से मुराद कुरान हकीम है। तो अव्वलन तफसीर तुमने गलत की, वजह इस्तिदलाल सही नहीं है। जो माना बताया है इब्न अब्बास ने वो हम लेंगे कि फज़लुल्लाह से मुराद इस्लाम और रहमतुल्लाह से मुराद वो बेरहमतिही से मुराद कुरान। तो हमें इस्लाम के मिलने पर खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, इस पर खुश होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसी नेमत अता फरमाई, इस नेमत कुरान के ऊपर हमें खुश होना चाहिए। यह तफसीर इब्न अब्बास ने की है। फज़लुल्लाह से मुराद इस्लाम और रहमतुल्लाह से मुराद कुरान। तो अव्वलन तो तुमने वजह इस्तिदलाल छोड़ दिया, आपका वजह इस्तिदलाल सही नहीं है। दूसरे, एक है कोई फेल शरीयत का, नबी कहे कि नमाज पढ़ो, देखिए नमाज पढ़ो। अब नमाज पढ़ना यह साबित हुआ, कैसे पढ़ना यह भी नबी से साबित होना चाहिए। नबी कोई हुक्म दे किसको करना है तो आप करेंगे, और कैसे करना है नबी जैसे बताएगा वैसे करना है। जैसे फरमाया गया सल्लू, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ना काफी नहीं है, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसा कि तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। यहां किसी शख्सियत के बताए हुए तरीके पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी।
کسی امام کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز نہیں پڑھی جائے گی. یہاں نماز پڑھی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور وہ ثابت ہے. تو صلو حکم ہے، نماز پڑھنا یہ بھی عبادت، اور کیسے پڑھنا یہ بھی عبادت ہے. ہم لوگ سلام پھیرنے کے بعد ہر نماز کے دعا کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور دعا کا طریقہ یہ بھی عبادت ہے. تو طریقہ جب تک ثابت نہ ہو تب تک آپ خود طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے کہ ہاتھ اٹھا کر کے آپ کرنے لگیں. اس لیے کہ دو دلیلیں چاہیے، ایک تو دعا کی دلیل اور دوسرے طریقے دعا کی دلیل. تو ٹھیک ہے، آپ خوش ہوئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ خوش ہوئیے، لیکن خوشی کا طریقہ کیا وہ نبی بتائے گا، تم نہیں. اپنی طرف سے آپ خوشی کے طریقے کو متعین نہیں کر سکتے. اسی کا تو نام بدعت ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی طریقہ گڑھ لے اور کہے یہ شریعت ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، کتاب اللہ کی مہر نہ ہو. وہی تو بدعت ہے، جس کو مردود کہا گیا. تو دو باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو ماخذ شریعت آپ کا صحیح ہونا چاہیے، جیسے کتاب اللہ سنت رسول، اور دوسرے جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں یا جو حدیث پیش کر رہے ہیں، حدیث اور قرآن سے استدلال کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. ایک سے کام نہیں چلے گا. تو یہ ان کی 13ویں صفت ہے. ایک گڑبڑی اس میں اور بھی ہے کہ پہلے یہ تعین کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کو ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ غیر متعین ہے. کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی کہتا 2 ہے، بعض لوگ 17 تک گئے ہیں، بعض لوگ کہتے 12. لیکن محمود پاشا فلکی کی تحقیق کے مطابق لوگوں نے راجح قرار یہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے، نہ کہ 12 ربیع الاول. ہاں، آپ کی تاریخ وفات یہ 12 یہ متعین، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. راجح کیا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی. کسی نے پوچھا بھی، اور وہ 9 ربیع الاول جو تھا وہ پیر کا دن تھا. ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پیر کے روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی. تم پوچھتے ہو جس دن میں پیدا ہوا ہوں، یہ پیر کا دن، پیر کے دن کے بارے میں پوچھتے ہو، اس کے روزے کے بارے میں، تو اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میرے اوپر قرآن اترا ہے. تو روزے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ کو تو روزہ رکھنا چاہیے. اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو پیر کے دن کا روزہ رکھیے. آپ نے اپنی طرف سے کیسے کر لیا کہ خوشی منانے کا یہ طریقہ ہے؟ خوشی منانے کا یہ طریقہ یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ اپنی طرف سے نکالا. اور شریعت میں کوئی چیز اپنی طرف سے نکالی جائے جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہو، نہ حدیث سے ثابت ہو، اور نہ قرون مشہود لها بالخیر یعنی سلف صالح سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہوتی ہے. اور تیسرے ایک خطرناک چیز اس میں اور بھی ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، یوم پیدائش مناتے ہیں، یوم ولادت مناتے ہیں، جس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانے لگے تو اس حدیث کے دائرے میں آتا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم. ایک حضرت سے من تشبہ بہو بھی بہا ایک جو بچہ جس حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھ لے، جس کو حدیث سے کوئی لینا دینا نہ ہو، وہ تو ظاہر نہیں پڑھ پائے گا. بھی وہ لقمہ بھی دیا جا رہا ہے، لقمہ نہیں لے رہا ہے، وہ لقمہ تو لے کے کھا لینا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من تشبہ بقوم فہو منہم رواہ ابو داؤد فی کتاب اللباس. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو کتاب اللباس میں لائے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے دین کے باب میں, دین کے باب میں, ہاں دنیا کے بارے میں نہیں, دین کے باب میں, جی دین کے باب میں, دین کے بارے میں, دین کے معاملے میں کوئی کسی کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے. تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانا شروع کیا اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں. اب مسلمان اگر اپنے نبی کی تاریخ پیدائش کو, یوم ولادت کو منانے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ مشابہت ہے عیسائیوں سے, اور فرمایا گیا کہ وہ انہی میں سے ہے. کہتے ہم ثابت کریں گے. ثابت تو کیا جا سکتا ہے, میں ثابت ہوتا نہیں. ایک ہے ثابت کرنا اور ایک ہے ثابت ہونا, دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کہتے ہم قرآن سے ثابت کریں گے, حدیث سے ثابت کریں گے. ارے ثابت کر لو, کچھ بھی ثابت ہو جائے. ثابت ہوتا نہیں ہے, ثابت کرتے ہو لیکن ثابت ہوتا نہیں ہے. تو ثابت کرنا ایک الگ چیز ہے اور ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے. 14ویں صفت ان کی کیا ہے؟ انہم لا یرون لأہل العلم والفضل مکانتا. یہ کسی عالم کو عالم نہیں سمجھتے, کسی متقی کو متقی نہیں سمجھتے. یعنی اہل علم اور اہل فضل کی ان کی نگاہوں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. ارے وہ کوئی ہے کیا, اس کو کیا آتا جاتا ہے, اس کو کیا آتا جاتا ہے. تو انہم لا یرون لأہل العلم والفضل مکانتا, یہ اہل علم اور اہل فضیلت کی کوئی قدر و منزلت نہیں مانتے, کسی کو عالم مانتے ہی نہیں اپنے سامنے. جی, اور جب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کسی کو عالم مانتے ہی نہیں ہے اور کسی کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتے, تو ان کا عقیدہ بن گیا, گمان بنا. وَلِذَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, وہ حضرت علی ابن ابی طالب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. دیکھو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدر و منزلت کو انہوں نے جانا نہیں. اسی وجہ سے ان کا گمان یہ تھا کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب داماد رسول سے زیادہ علم والے ہیں, ابن عباس سے زیادہ علم والے ہیں, وہ ابن عباس وسائر صحابہ, تمام صحابہ کرام سے زیادہ علم والے ہیں. یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو دین میں نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے, یہ در حقیقت اپنے علماء کے استدلال کو, اپنے علماء کے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو یہ کسی صحابی کو خاطر میں لاتے ہیں, نہ قرآن حکیم کو خاطر میں لاتے ہیں, نہ احادیث نبویہ کو خاطر میں لاتے ہیں. ان کا رہنما صرف ان کا نفس. یہ ان کی چوتھی صفت تھی, 14ویں. 15ویں صفت ان کی کیا ہے؟ انہم یتشددون فی العبادہ, عبادت کے اندر بڑے شدت پسند ہے. فیتعبدون ویتدینون حتی یعجبون من رآہم وتعجبہم انفسہم. وہ عبادت میں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی عبادت اور دینداری دیکھ لے تو دنگ رہ جائے. جی, یعجبون من رآہم, ان کی عبادت اور دینداری دیکھ لے کوئی تو دنگ رہ جائے. اتنا بھی دیندار کوئی ہو سکتا ہے, اتنا بھی بڑا کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے, ان کی دینداری اور ان کی عبادت دیکھ کر کے آدمی دنگ رہ جائے. وَتُعْجِبُهُمْ أَنفُسُهُمْ, اور ان کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے, یہ بڑے خود پسند واقع ہوئے ہیں. خود پسند کسے بولتے ہیں؟ ہمچو دیگرے نیست, ہمارے جیسا کوئی نہیں, جو ہم ہیں وہ ہیں, ہم ہیں بس ہم ہیں.
ہمارے جیسا کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں اعجاب بالانفس، تعجبہم انفسہم. یہ خود پسندی کے شکار ہیں، اور یہ خود پسندی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام کے اندر آ گئی تھی جنگ حنین کے اندر. اذ اعجبتکم کثرتکم، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تھوڑی سی تعداد میں تھے، ہم نے میدان بدر میں کامیابی حاصل کر لی، میدان احد کے اندر معاملہ برابر سرابر رہا، اور آج تو ہم کثیر تعداد میں ہیں، آج ہمارا کفر کیا بگاڑ سکتا ہے. وہی نہیں جانتے تھے کہ جنگ ہتھیاروں سے اور قوت سے نہیں جیتی جاتی، ایمان کے ذریعے جیتی جاتی ہے اور اتباع رسول کے ذریعے جیتی جاتی ہے. یہ ذہن میں بٹھا لو. طاقت کے ذریعے کبھی بھی فتح حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ طاقت اور ہتھیاروں اور سامانوں کے ذریعے جنگ نہیں جیتی جاتی، قوت ایمانی کے ذریعے جنگ جیتی جاتی ہے. یہاں دیکھو کثرت سے ہیں، کثرت میں. اذ اعجبتکم کثرتکم، انہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا، خود پسندی آ گئی ان کے اندر. قبیل حوازن کے تیر اندازوں نے ان کو اپنے تیروں کی باڑھ پر رکھ لیا. سارے صحابہ بھاگ پڑے، گھوڑوں کو روک رہے، گھوڑے نہیں رک رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت صدیق رہ گئے، تھوڑے فاصلے کے اوپر حضرت عمر ہے، چند لوگ خالی رہ گئے، بقیہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ پڑے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، صحابہ کرام نے گھوڑوں کو موڑا، اور پھر جو جنگ ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان حمی الوتیس، اب تنور گرم ہوا ہے. بولو پہلے اجوایا، اب بھاگ پڑے. ماہر قدر انداز سے قبیل حوازن کو لوگ تیر چلانے میں ان کا جواب نہیں تھا، ان سے لڑائی ہو رہی تھی، وہ چھپے ہوئے تھے اپنی اپنی کمین گاہوں میں، اور جیسے ہی یہ فراز سے نشیب میں اترے ان کو تیروں کی باڑھ کے اوپر رکھ لیا گیا، انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا، سارے صحابہ بھاگ پڑے. اللہ اکبر. لیکن جب انہیں آواز دی گئی نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، گھوڑوں کو موڑا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار میں لے لیا گیا. اسلام ایسے نہیں پہنچا تک. اب کوئی اگر صحابہ کرام کو برا بھلا بولے تو دکھ تو ہوگا، ظاہر ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر دیا. ان کو کوئی اگر برا بھلا کہے تو ظاہر ہے دل میں درد تو ہوتا ہی ہے، اور دل کا درد جو ہوتا ہے سب سے عظیم اور سب سے شدید درد ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ جی جی جی. تو انہم یتشددون فی العبادہ، عبادت میں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگر ان کی عبادت اور ان کی دینداری دیکھ لی جائے تو آدمی دنگ رہ جائے. اور یہ اپنی اس عبادت کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو گئے. ارے ہم جیسا عبادت گزار کون ہے؟ اور بتایا گیا العجب بالنفس. اب نتیجہ، خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، سبب من اسباب ضلال اہل البدع، بدعتیوں کی گمراہی کے جو بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ خود پسندی بھی ہے. کوئی علامہ بنا ہوا ہے، کوئی فلاں بنا ہوا ہے، یہ جو ہے فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں. ارے بھائی فلاں صاحب ہیں، نبی تھوڑی ہو جائیں گے، صحابہ تھوڑی ہو جائیں گے. تو العجب بالنفس سبب من اسباب ضلال اہل البدع، بدعتیوں کی گمراہی کے جتنے بھی اسباب ہیں ان تمام اسبابوں میں سے ایک سبب، اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے، خود پسندی. تو گمراہی کا ایک سبب یہ ہے خود پسندی. اور جہاں خود پسندی آتی ہے تو گویا کہ یہ دروازہ بن جاتا ہے، مدخل. مدخل مدخل کا مطلب ہوتا ہے انٹرنس، کیا نا، جہاں سے داخل ہوتا ہے، مدخل. وہذا مدخل من مداخل شیطان، شیطان کے داخل ہونے کی جگہوں میں سے ایک جگہ بن جاتی ہے. یعنی گویا کہ یہ خود پسندی آ گئی تو گویا کہ وہ ایسا دروازہ ہے کہ شیطان اس عجب اور خود پسندی کے دروازے سے آدمی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس میں عباد بھی ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، مجاہدین ہیں اور زاہد ہیں. جب
تک آدمی کتاب و سنت کو نہ پکڑے، معلم یعتصم بالسنہ، اس کتاب کا نام ہے شرح السنہ، زیادہ ہر استدلال میں وہ سنت ضرور لاتے ہیں، معلم یعتصم بالسنہ، اگر سنت کو مضبوطی سے نہیں پکڑے رہے گا تو شیطان کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر داخل ہو جائے گا اور اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ولم ار قوما اشد اجتہادا منہم، کہتے ہیں حضرت ابن عباس میں نے خوارج سے اور حروریوں سے زیادہ عبادت گزار کوئی قوم نہیں دیکھی، اتنے عبادت گزار تھے۔ یہ ابن عباس کا قول ہے، لم ارى قوما اشد اجتہادا منہم، ان سے زیادہ عبادت کے اندر محنت کرنے والا، اجتہاد کرنے والا، کوشش کرنے والا، خلاصہ یہ کہ ان جیسا عبادت گزار میں نے کسی کو نہیں دیکھا جیسے عبادت گزار خوارج ہیں۔ یا تو آدمی نماز پڑھتے پڑھتے پوری زندگی گزار لیتا ہے، کہیں ایسے تھوڑا سا گٹا پڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ ان کا حال کیا تھا بتا رہے ہیں، ایدیہم کأنہا سفن الابل، ان کے ہاتھ ایسے ہو گئے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنے، اونٹ جب بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کی وجہ سے اس کے گھٹنے کھردرے ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب بیٹھتا ہے گھٹنوں کے بل تو گھٹنے جو کھردرے ہو جاتے ہیں، تو ان کے ہاتھ گویا کے اونٹوں کے گھٹنے ہو گئے تھے جو بالکل کھردرے ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ۔ اب بتائیے عبادت کیسی کرتے ہوں گے؟ ہاتھ ہمارے سروں کے اوپر گٹے پڑتے ہیں، ان کے ہاتھ کھردرے ہو جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ ایدیہم کأنہا سفن الابل، سفن کہتے ہوئے گٹے کو، گھٹنے کے، اور چہرہ، یہ تو ہاتھوں کا حال تھا، ہاتھ کھردرے ہو گئے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنے۔ وَأُجُوهُهُمْ مُعْلَنَةٌ یا مُعَلَّمَةٌ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ، اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، سجدوں کی کثرت سے ان کی پیشانیاں، ان کے چہرے داغدار ہو گئے تھے، نشان زدہ ہو گئے تھے، پوری پیشانی نشان زدہ تھی، نشان پڑ گئے تھے، اتنے بڑے عبادت گزار تھے۔ 16 انہم شرار الخلق، روئے زمین پہ سب سے بدترین لوگ، اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، ان کی یہ نمازیں بیکار، ان کے روزے بیکار، ان کا یہ کثرت اجتہاد بیکار، کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے عقیدے کی اہمیت، یہ ہے توحید کو کہتے ہیں عقیدہ۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے آدمی کا تو بتائیے، عمل تو موجود ہے، روزہ موجود ہے، نمازیں موجود ہیں، کیسی کہ ہماری نمازیں ہیچ ان کی نمازوں کے سامنے، ہمارے روزے ہیچ ان کے روزوں کے سامنے، پھر بھی گمراہ کیوں ہوئے؟ بدترین لوگ کون روئے زمین کے اوپر؟ کیوں؟ وجہ یہ کہ عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ انہم شرار الخلق، اور ابن عمر کا قول دے رہے ہیں، وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها فی المؤمنین۔ اللہ اکبر، ان کی ایک عادت اور بھی تھی، کافروں کے لیے جو آیتیں تھیں وہ مومنوں کو اوپر فٹ کرنے لگے۔ کافروں کے لیے جو آیتیں تھیں، اس کی میں ایک مثال دوں، کہ جیسے کوئی وراثت نہ دے اپنی بہنوں کو، بہت سارے لوگ ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اللہ کے متعین کردہ حدود سے تجاوز کرے، لمٹ کو کراس کرے، جو لمٹ اللہ نے متعین فرما دی ہے، تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ کس کے بارے میں؟ یہ مسلمانوں کے بارے میں۔ اب کہنے لگے دیکھو، وراثت نہ دینے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے،
اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ جہنم میں داخل ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے. قرآن تو پیش کر دیا. وجہ استدلال صحیح نہیں ہے، وجہ استدلال صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ خلود کے دو معنی ہوتے ہیں، دوام کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک خلود ابدی، وہ کافروں کے لیے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے، اور ایک خلود موقت، وقتی طور پر خلود، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اتنے وقت کے بعد ہم ان کو نکال لیں گے. انہوں نے یہ فرق نہیں کیا. خلود کی دو قسمیں ہیں. جہاں خلود آئے گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے اور مسلمان ہے وہ، تو وہاں پر خلود موقت مراد لیا جائے گا، خلود ابدی نہیں. انہوں نے قرآن کی آیت تو سامنے رکھی مگر وجہ استدلال غلط ہوا. یہ طریقہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ کفار کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ فٹ کر دی انہوں نے مومنین کے اوپر کہ دیکھو گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کیسے؟ جیسے وراثت اگر کوئی نہ دے تو اس کے بارے میں یدخلہ نارا خالدا فیہا، جہنم میں داخل ہوگا، اور کہا گیا ہمیشہ اس میں رہے گا. آیت پیش کی مگر وجہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خلود کی قسمیں ہیں. کافر بھی جہنم میں جائے گا اور مومن گنہگار بھی جہنم میں جائے گا، لیکن دونوں کے جانے میں فرق ہے. ایک اگر ایمان کے ساتھ گیا ہے، گناہ کی وجہ سے گیا، ایک دن نکالا جائے گا. اس کے لیے خلود موقت ہے، خلود ابدی نہیں. خلود ابدی یہ حقیقی کافروں کے لیے اور حقیقی مشرکین کے لیے. آیت پیش کی مگر وجہ استدلال صحیح نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ غور سے دیکھیں، آیات نزلت فی الکفار فجعلوها فی المؤمنین. اور انہوں نے کیا کیا؟ جو کافروں کے لیے آیتیں تھیں وہ مسلمانوں پر فٹ کر دی، جیسے آج کل کچھ لوگ ہیں وہاں بھی تو فٹ کر دیا، اس وجہ سے وہاں بھی کافر عمل. تو فجعلوها فی المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول نقل کیا جا رہا ہے. ایک اصول یہاں سے لے کر جاؤ، یہاں دیکھو دلیل میں پیش کیا جا رہا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے ہدایت دینے کے بعد، یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے اس چیز کو جسے وہ بچے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ، کفر کا حکم اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ اس کے سامنے حق کو واضح نہ کر دیا جائے، حق پیش کر دیا جائے اور دلائل واضح کر دیے جائے کہ حق یہ ہے، اس کے دلائل یہ ہیں. اس کے بعد اگر نہیں مانتا ہے پھر اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا. لیکن ابھی آپ نے حجت تمام ہی نہیں کی ہے، دلائل پیش ہی نہیں کیے ہیں، تو جب تک دلائل آپ پیش نہیں کرتے، حجت نہیں تام ہوتی ہے، تب تک آپ اس کے اوپر کوئی فتویٰ عائد نہیں کر سکتے. یہ حدیث اس آیت کریمہ سے ثابت ہے. یعنی اس آیت کریمہ سے یہ اصول نکلا کہ کسی مسلمان کو کافر کرنے سے پہلے حق کو واضح کیا جائے، اس کی غلط فہمی دور کی جائے. تو اس سے غلطی یہاں ہو رہی ہے. بغیر غلط فہمی دور کیے، بغیر ہدایت کو واضح کیے ہوئے، بغیر اتمام حجت کے اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. خوارج اس اصول کو نظر انداز کر دیتے. یہ ان کی گمراہی کی ایک دلیل ہے اور ان کا یہ وصف ہے. 17 انہم لا تجاوز صلاتہم تراقیہم. ان کی نماز ان کے ترقوہ کے نیچے نہیں اترتی ہے. یہ ترقوہ قرآن حکیم میں لا اذا بلغت التراقی، ترقوہ کی جمع ہے. ترقوہ کہتے ہیں کالر بون، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں کالر بون، یا ہنسلی جس کو بولتے ہیں ہنسلی. جی حلق کہہ لو آپ، جی اس کا عام ترجمہ. ویسے انگریزی میں اس کو کالر بون بولتے ہیں. تو انہم لا تجاوز صلاتہم تراقیہم، ان کی نماز ان کی ہنسلی کے نیچے یا ہنسلی کے نیچے نہیں اترتی، یعنی ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتی. کیوں بھائی؟ نماز تو پڑھتے ہیں. یہ نماز ان کے حلق کے نیچے، ان کے ترقوہ کے نیچے نہیں اترتی. کیا مطلب؟ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی نماز پڑھتے. کہیں ہماری نمازیں تو ایسی نہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز ہمارے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی، اس کو سمجھو. تو ان کی نماز ان کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی ہے. کیوں؟ کہ یہ نماز بالکل رسمی ہوگی.
آج مسلمانوں کی جو عبادتیں وہ رسمی بن گئی ہیں، اور یہودیوں کے ہاں جو عبادتیں تھیں اس کے اندر سے روح ختم ہو گئی تھی. تمام عبادتیں ان کی رسمی ہو گئی تھی. رسمی طور پر نماز پڑھ لیے، رسمی طور پر وہ کوئی نیکی کا کام کر لیے. جی ان کی ان حرکتوں کے اوپر پورے قرآن حکیم میں تنقید کی گئی ہے کہ تمہاری پوری کی پوری عبادت رسمی ہو گئی ہے، رسم بن گئی ہے. یعنی اگر اس میں سے دین کی روح نکل جائے تو ہر عبادت رسمی ہو جاتی ہے. تو وہ نماز پڑھتے تھے مگر رسمی نماز تھی. اور رسمی کیسے تھی؟ اس نماز کا اثر ان کے کردار پر نہیں تھا. نقطہ یہ ملا کہ جس آدمی کی نماز کا اثر اس کے کردار کے اوپر نہ ہو، نماز رسمی ہے. دوسرا مطلب، ان کی نماز ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتی. کیا مطلب؟ ان کی نمازیں بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی. وجہ اس لیے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. یہ مطلب ہوا گویا کہ ان کی نماز ان کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. 18ویں صفت، الاجر العظیم لمن قتلہم، جن کو یہ قتل کریں. کون؟ خارجی. جس کو قتل کریں اس کے لیے اجر عظیم ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ جس کو مار دے وہ شہید ہے، وہ یہ اجر عظیم اللہ نے عطا کیا. خوارج جس کو مار دیں، قتل کر دیں، وہ شہید ہے. وہ الاجر العظیم لمن قتلہم، بہت بڑا اجر ہے اس شخص کے لیے جس کو یہ قتل کریں. کون؟ خوارج. خوارج کے قتل کیے ہوئے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے. اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس سلسلے میں ہے، لو یعلم الجیش الذی یصیبونہم ما قضی لہم علی لسان نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم لاتکلوا علی العمل. خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ جو اسلامی لشکر ان خوارج سے لڑتا ہے، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ خوارج کو قتل کرنے اور خوارج سے لڑنے کا ثواب کتنا ہے تو ساری عبادتیں چھوڑ کے ان کو مارنے میں لگ جائیں. لتکلوا علی العمل، اسی عمل کے اوپر تکیہ کر لوں. لتکلوا علی ھذا العمل، اس عمل کے اوپر تکیہ کر لیں. یعنی ان کو صرف مارے ساری عبادتیں چھوڑ کر. یہ اجر عظیم. اور ایک روایت میں ہے من قاتلہم کان اولا باللہ منہم. اس عبارت کو صحیح طریقے سے سمجھیں. من قاتلہم، جو ان سے قتال کرے، جو مسلمان، کان اولا باللہ منہم، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ان سے زیادہ حقدار ہوگا. وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوگا ان سے. یعنی گویا کہ ان سے لڑنے میں اللہ کا قرب اور اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اتنے فتنہ پرداز ہیں. اور پھر یہ روایت ابو داؤد کی ہے. اس کے بعد ابو داؤد کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری سے پہلی روایت بھی ابو سعید خدری کی ہے. کیا؟ طوبی لمن قتلہم وقتلوہ، خوشخبری ہے ان کے لیے جن کو انہوں نے قتل کیا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو قتل کیا. جی کیوں؟ اس لیے کہ جن کو خوارج نے قتل کیا ان کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری کا کیا مطلب؟ وہ شہید ہے، اسے جنت کی خوشخبری، یہ مطلب اس کا، اسے جنت کی خوشخبری ہے. اور جن کو انہوں نے قتل کیا وہ بدترین مخلوق ہیں، اور سب سے بدترین مخلوق ہیں، سب سے بدترین قتیل ہیں. وہ آگے اسی کی شرح ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وقال ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ شر قتل قتلوا تحت ادیم السماء وخیر قتیل من قتلهم، خیر قتیل من قتلوه. ابو امامہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مقتول اور سب سے بہترین مقتول وہ ہے جسے انہوں نے قتل کیا. یہ سب سے برے ہیں مقتول، اور جن کو انہوں نے قتل کیا ہے وہ سب سے بہترین قتیل ہے، اس لیے کہ وہ شہید ہے. 19 انہم یسفکون الدم الحرام علی انفسہم بالانتحار وعلی غیرہم بالاعتداء علیہم بالقتل. یہ خون بہاتے ہیں، خون بہاتے ہیں اپنا، غیروں کا،
اپنا خون بہاتے کیسے؟ بالانتحار، خودکشی کر کے، بم باندھ لیتے، کود گئے. بہت سارے عرب کے مقامات پر انہوں نے جو وہ مصادر النفط وغیرہ ہیں، جو ریفائنریز ہیں، آئل ریفائنریز ہیں، یہ بم سے انہوں نے اڑا دیا. جی تو یہ خودکشی کر کے یہ اپنا خون بہاتے ہیں اور دوسروں کو مار کر یہ دوسروں کا خون بہاتے ہیں، یعنی خود اپنا بھی خون بہاتے ہیں، دوسروں کا بھی خون بہاتے ہیں. یہ ایک صفت ان کی اور بھی ہے، انہم یسفکون الدم الحرام علی انفسہم بالانتحار وعلی غیرہم بالاعتداء علیہم بالقتل. دوسروں کو قتل کر کے جو ہے یہ خون بہاتے ہیں اور اپنا خون بہاتے ہیں انتحار کے ذریعے، خودکشی کے ذریعے. نمبر 20، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یقولون الحق بألسنتہم لا یجوز ھذا منہم واشار الی حلقہ. حضرت علی فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی زبان سے حق بولتے ہیں، یقولون بألسنتہم لا یجوز ھذا منہم، یہ حق ان سے تجاوز نہیں کرتا، واشار الی حلقہ، اور اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہاں سے یہ نیچے نہیں اترتا. زبان سے بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ حق زبان سے بولتے ہیں اور دل اس کا ساتھ نہیں دیتا. تو وہ قول جو صرف زبان تک محدود ہو، دل اس کا ساتھ نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس قول کی اہمیت، اسی وجہ سے زبان سے کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے، لیکن لا الہ الا اللہ کے اس قول پر اگر دل اپنی تائید، اپنی تصدیق نہ ظاہر کرے، اپنی تصدیق نہ دے، تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی مطلب نہیں. جیسے انہوں نے کہا لا حکم الا اللہ. سوال یہ، لا حکم الا اللہ، القرآن لا ينطق بنفسہ، قرآن خود تھوڑی بولے گا. ارے دونوں میں جنگ ہو رہی ہے. حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری ثالث بنائے گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمر ابن عاص یہ ثالث بنائے گئے کہ دونوں مل کر کے ایک نتیجے پر پہنچے، اور دونوں حکمین نے جو ہے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فیصلہ سنا دیا. اب لے کر اڑے. لا حکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا. انسان فیصلہ کیسے کر سکتا؟ ارے انسان فیصلہ قرآن بولے گا. القرآن لا ينطق بنفسہ، قرآن کیسے بولے گا؟ اور انہوں نے یہاں قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا انہوں نے؟ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا ہو جائے اور دو تدابیر بتائی گئی ہے، وہ تدابیر اختیار کرنے کے بعد میاں بیوی کے درمیان صلح نہ ہو، تو اب آخری مرحلہ ہے، ایک پنچ لڑکی کی طرف سے اور ایک پنچ لڑکے کی طرف سے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک پنچ لڑکے کی طرف سے اور ایک پنچ لڑکی کی طرف سے. دیکھو حکم آیا، پھر کہا گیا لا حکم الا اللہ. ارے بھائی پنچ بنائے گا نا ایک مسئلے حل کرنے کے لیے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے انسانوں کو پنچ اور ثالث اور حکم بنایا جا سکتا ہے. پھر یہ لا حکم الا اللہ. اسی وجہ سے حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل. بات تو صحیح ہے لیکن اس بات سے مفہوم غلط لیا جا رہا ہے. بات حق ہے لیکن باطل مراد لیا جا رہا ہے اس سے. یہ ہے 21ویں صفت ان کی. کیا؟ انہم اول من فارق جماعت المسلمین وکفروہم بالذنوب. یہ سب سے پہلی جماعت ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوئی ہے. اللہ اکبر. تب تک اتحاد تھا. مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والی یہ پہلی جماعت ہے جس کو حروری اور خوارج کہا جاتا ہے. انہم اول من فارق جماعت المسلمین. مسلمانوں کی جماعت سے نکلنے والی پہلی، فرقہ بندی کرنے والی یہ پہلی جماعت ہے، فرقہ بنانے والی خوارج. اول من فارق جماعت، اور یہ پہلی جماعت ہے جنہوں نے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ کافر ہے. وَكَفَّرُوهُمْ بِالذُّنُوبِ. حیرت کی بات ہے. لا حکم الا اللہ کے معاملے میں کہ انسان حکم نہیں بن سکتا، اس آیت کو چھوڑ دیا انہوں نے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنَ اللَّهِ وَحَكَمًا مِّنَ. اور گناہ کبیرہ کے مرتکب پر اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے اس آیت کو چھوڑ دیا جو ارجا آیت من کتاب ارجا آیت
فی القرآن ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے گناہوں کی ساری لمٹ کراس کر دی، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت ان کی نگاہ سے پوشیدہ ہو گئی، اوجھل ہو گئی. گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں معافی کی بات کہی جا رہی. انہوں نے کیسے کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا اور کافر ہونے کے بعد وہ دائرہ ایمان سے نکل گیا، دائرہ کفر میں چلا گیا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا؟ یہ آیت کیسے انہوں نے چھوڑ دی جو ارجا آیت فی کتاب اللہ ہے، سب سے گنہگاروں کے لیے سب سے امید افزا، سب سے امید دلانے والی آیت یہی ہے. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے، اسراف کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی ساری لمٹ کراس کر لی ہے، وہ گناہوں سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. 22ویں یہ بہت اہم ہے، انہم کلما خرج منہم قرن قطع. کلما کا مطلب ہوتا ہے جب جب، یہ جب جب کا لفظ بتا رہا ہے. عربی بہت ریچ لینگویج ہے. جب جب قرآن حکیم میں کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو اس روشنی میں چلتے ہیں. منافقین کی بات کہی گئی ہے پہلے پارے میں، تو یہاں کہا گیا کلما، جب جب. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برابر پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ پیدا ہوتے رہیں گے اور ایک جماعت اللہ اٹھاتا رہے گا جو ان کو قتل کرتی رہے گی. انہم کلما خرج منہم قرن قطع، جب بھی ان کی کوئی گروہ کوئی نسل نکلے، کوئی گروہ نکلے گا، کوئی نسل نکلے گی، اللہ ایسے اہل حق کو کھڑا کر دے گا جو اس نسل کو ختم کر دے گی. تو جب جب سے مراد ہوا کہ دنیا ان سے کبھی خالی نہیں رہے گی، اور اہل حق جو ان کا قلا قما کریں گے ان سے بھی دنیا خالی نہیں رہے گی. یہ فتنہ پرداز پیدا ہوتے رہیں گے اور ان فتنوں کو قلا قما کرنے کے لیے اللہ اہل حق کو پیدا کرتا رہے گا. یہ جب جب سے معلوم ہوا. انہم کلما خرج منہم قرن قطع. اچھا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. انہم 23واں انہم یخرج فی اعراضہم الدجال. عرض کا مطلب ہوتا ہے الجیش العظیم، بڑا لشکر، بڑا لشکر. تو ایک بڑا لشکر انہی میں سے نکلے گا جو دجال کے ساتھ ہو جائے گا. اللہ اکبر. دیکھو دجال کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے؟ یہ گروہ نکلتا رہے گا اور اہل حق ان کو مارتے رہیں گے. نکلا مار دیا گیا، نکلا مار دیا گیا. چلتے چلتے ایک بڑا لشکر ان کا ہوگا آخر میں جو دجال کا ساتھ دے گا. یہ خوارج ہوں گے، خوارج کی نسل سے. اللہ، وہ کہتے ہیں کہ آرازہم جمع عرض وہو الجیش العظیم، بڑے لشکر کو بولتے ہیں عرض. 24 انہم من الذین فی قلوبہم زیغ کما فسر قول اللہ تعالی فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ. قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیت ہے محکم اور ایک آیت ہے متشابہ. تو محکم جو آیت ہوتی ہے بالکل واضح ہوتی ہے، اس کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، اور متشابہ جو آتے ہوتی اس کا معنی مبہم ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا. تو اب کیا کیا جائے؟ متشابہ آیت کو سمجھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اسے محکم کی طرف پھیرا جائے. جی جی، جیسے وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گیا. نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گیا. ارے اللہ بھی بھولتا ہے کیا؟ یہ آیت متشابہ ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں محکم آیت کی طرف جانا پڑے گا. اللہ نے فرمایا وما کان ربک نسیا، اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. دیکھیں متشابہ آیت کو سمجھنے کے لیے محکم کی طرف گئے اور صاف کہہ دیا گیا وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. تو متشابہ کو سمجھنے کے لیے محکم کی طرف پلٹیں گے. اور یہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر کے متشابہ آیتوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ عیسائیوں کا طریق ہے. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. دلیل انہوں نے دی کہ قرآن حکیم میں اللہ یہ کہتا ہے ہم نے ایسا کیا.
انا اعطیناک الکوثر، میں نے نہیں، ہم نے، تو یہ ہم کون ہے؟ تو جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ دیکھیے استدلال انہوں نے کیا، لیکن استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آیت متشابہ۔ اب متشابہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا محکم آیت کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلا دیا گیا مہد میں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انہوں نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو بندہ ہوتا وہ الہ نہیں ہوتا، جو الہ ہوتا وہ بندہ نہیں ہوتا، صاف فرما دیا۔ تو ہم نے متشابہ آیت کو سمجھنے کے لیے محکم کی طرف رجوع کیا، وہاں معاملہ حل ہو گیا حضرت عیسیٰ کی زبان سے۔ حالانکہ وہاں معاملہ ایسا تھا، وہ پوچھ رہے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ارے ہارون کی بہن، ہارون کی بہن کون؟ ہارون کے خاندان سے ہیں حضرت مریم، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا نہیں تھا، اور تیری ماں یہ بغیہ نہیں تھی، زانیہ نہیں تھی، یہ تو نے کیسے بغیر شادی کے یہ بچہ پیدا کر لیا؟ فاشارت الیہ، انہیں کچھ کہا نہیں، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بتائے گا یہ بتائے گا، اس سوال کا جواب یہ دے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے شیر خار بچہ جو گہوارے میں ہو کیسے بات کر سکتا ہے؟ قال انی عبداللہ، بچہ بول پڑا۔ حالانکہ ان کو پہلے کیا بولنا چاہیے تھا؟ میری ماں پر یہ جو تم الزام لگا رہے ہو وہ الزام درست نہیں ہے، میری ماں زانیہ نہیں ہے۔ اپنی ماں کے اوپر سے الزام لگانے سے پہلے اللہ پر جو الزام لگا تھا، اللہ پر لگے ہوئے الزام کو پہلے انہوں نے دور کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق اللہ مقدم ہے حق العباد کے اوپر۔ سوال کیا کیا گیا تھا؟ سوال یہ کیا گیا تھا کہ تیری ماں جو ہے وہ بغیہ نہیں تھی، زانیہ نہیں تھی، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، یہ تو بری کیسے نکل گئی؟ تو ان کو کیا کہنا چاہیے تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ میری ماں بری نہیں ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ اپنی ماں کے اوپر لگائے گئے الزام کو انہوں نے رد نہیں کیا، پہلے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر لگنے والے الزام کو انہوں نے رد کیا کہ کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہلوا دیا قال انی عبداللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں اس کا۔ تو حق اللہ مقدم ہے حق العباد کے اوپر۔ اور کسی آدمی کو دیکھ لو کہ محکم آیت کو چھوڑ کر متشابہ کی طرف بھاگ رہا ہے، سمجھو خوارج ہے، خوارج میں سے گمراہ ہو، اس لیے کہ صاف آیت موجود ہے، محکم آیت موجود ہے، کہ متشابہ کی طرف بھاگ رہا ہے جس کا معنی غیر واضح۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو سورہ آل عمران میں یہ فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ بتایا کہ یہ جو جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ اہل السنہ ہیں، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے اس سے مراد اہل باطل خوارج ہم الخوارج۔ گویا کہ اس آیت کی تفسیر خوارج سے کی گئی ہے، جن کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے وہ خوارج ہیں اللہ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل السنہ ہے۔ اس لیے کہ کتاب کا نام ہی شہر السنہ ہے۔ جی اس پہ چل رہے ہیں۔ 25 انہم یکفرون المسلم بکل ذنب ویقولون یخرج من الایمان ویدخل الکفر، یہ تمام مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب کر کافر کہتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یخرج من الایمان، ایمان سے نکل گیا، اچھا گیا کدھر؟ یدخل فی الکفر، یدخل الکفر، کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب یہ دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے نکلا، دائرے کفر میں داخل نہیں ہوا، بیچ میں لٹک گیا، یہ منزلۃ بین منزلتین کے قائل ہیں۔ کون؟ معتزلہ۔ ان میں اور ان میں فرق یہی ہے۔ خوارج کیا کہتے ہیں؟ ایمان سے نکلا کفر میں داخل ہو گیا، اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان سے نکلا کفر میں داخل نہیں ہوا، بیچ میں لٹک گیا، وہ منزلۃ بین منزلتین، دو منزلوں کے درمیان منزلہ، بیچ میں لٹک گیا۔ کیسے ہی ہے؟ جیسے آدمی سیڑھیوں کے ذریعے کمرے میں جا رہا ہے، اوپر چھت کے اوپر کمرہ ہے، تو زمین سے تو چلا، اب کمرے میں بھی نہیں پہنچا، زمین پر میں سیڑھیوں پر اٹک گئے ہو، یہ تو یہ معتزلہ کہتے ہیں سیڑھیوں پر اٹک گئے ہیں،
کفر میں داخل نہیں ہوئے، یہ کہتے کفر میں داخل ہو گئے۔ 26 انہم اشد الناس عملا بالقیاس، قیاس پر دنیا میں سب سے زیادہ عمل کرنے والے خوارج ہیں۔ گویا کہ ہر معاملے میں قیاس کو لانا، عقل سے کسی بات کو ثابت کرنا، ہر چیز قیاس کو مقدم رکھنا، اللہ اکبر، یہ خوارج کا طریق ہے۔ اچھا، اس پر مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو، یہ عام حکم نہ لگایا جائے خوارج کے اوپر۔ خوارج کی دو قسمیں ہیں، ایک تو متاخرین جو بعد میں آنے والے، ایک ہیں اوائل پہلے والے۔ تو پہلے والے قیاس کرتے ہی نہیں تھے، قیاس بہت کم کرتے تھے۔ یہ متاخرین جو خوارج ہیں، یہ سب سے زیادہ قیاس کرنے والے ہیں روئے زمین کے اوپر۔ گویا کہ خوارج اوائل اور خوارج متاخرین، تو خوارج جو بعد میں آنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ قیاس کو جو ہے سب سے زیادہ قیاس کرتے ہیں۔ اشد الناس عملا بالقیاس قلت وهذا في حق المتاخرین منهم، ان میں سے جو متاخرین ان کے حق میں یہ ہے۔ اما اوائلهم پہلے والے فالقیاس عندهم قلیل، ان کے پاس قیاس بہت قلیل ہے۔ واتوا من سوء فهمهم للنصوص الشرعیہ، اور ان کے اندر قیاس کم تھا، ان کے اندر قیاس سب سے زیادہ ہے، اور یہ لوگ نصوص شرعیہ کے سوء فہم کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ایک ہے قرآن حکیم کی آیت ہے، ایک حدیث ہے، یہ مصدر تلقی موجود ہے۔ اب مصدر تلقی تو سامنے ہے، ہلاک کیسے ہوئے؟ اس سے غلط استدلال کی وجہ سے۔ اس کو صحیح سے سمجھا نہیں انہوں نے۔ صحیح کب سمجھتے؟ جب اسے یہ کہ اللہ کی کتاب اپنی تفسیر خود کرتی ہے، اللہ کی کتاب کی تفسیر سنت سے ہوتی ہے، اور اللہ کی کتاب کی تفسیر خود جو ہے صحابہ سے ہوتی ہے، جی، پھر تابعین سے ہوتی ہے، تبع تابعین سے ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ خود سمجھنے لگ گئے قرآن کی آیتوں کو، نصوص کو۔ اس سوء فہم، غلط سمجھنے کی وجہ سے نصوص کو یہ ہلاک ہوئے۔ گویا کوئی آدمی اگر ان تمام شرائط کو چھوڑ دے اور سلف کے طریقے استدلال کو اگنور کر دے، سوء فہم لازم ہے، اور اس سوء فہم کی وجہ سے ہلاکت اس کے لیے لازم ہے، جس طرح خوارج ہلاک ہوئے۔ یہ 26 ہوا۔ میرا خیال ہے کہ 40 تک پہنچنے کے لیے ایک اور نشست کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم بتائیں گے کہ پھر یہ خوارج سے محدثین نے روایتیں کیسے لی ہیں، وہ بہت اہم بات ہوگی۔ اور ہم حدیث صحیح کے اوپر آئیں گے کہ حدیث صحیح کہتے کس کو ہیں، اور بقیہ جو ان کے اوصاف بچے ہیں تو ان اوصاف کو ہم بیان کریں گے، اور پھر جدید خوارج جو اب موجود ہیں اس وقت ہمارے درمیان، ان کی ہم نشاندہی کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم اس معاملے کو پورا کر لیں گے، اس بحث کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ ہمیں اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔